بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزت سے ہمکنار کر دے، جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے، اسے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس نو عزت عطا کرے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس نو اللہ ذلیل کر دے اس نو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پوری کائنات اللہ دے در دی سوالی ہے، اللہ کسی دے در دا سوالی نہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے، اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے، اور اپنے اختیارات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ عزیز سامعین محترم، تھوڑے سامنے سورہ نور دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ساڈا اپنی بارگاہ کے اندر آ کے نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، جڑی تواڈے سامنے آیت تلاوت کیتی ہے، یہ اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم صادر فرمایا ہے، ایک حکم سانو دیتا ہے، اور وہ حکم ہے استغفار کرنے کا، کہ اللہ کو کثرت نال استغفار کرو، اور استغفار کا معنی کی ہے اپنے گناہاں دی معافی، اپنے گناہاں دی درخواست اللہ کے سامنے کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگوں اپنے رب کو استغفار کرو، اپنے گناہاں دی معافی مانگو، اللہ کی صفت دے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے۔ تو عزیز ساتھیوں، پتہ چلیا کہ استغفار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم
گناہاں دی معافی منگو، استغفار کرو۔ میں پوری کائنات دا سردار ہاں، انبیاء دا سردار ہاں، میں ایک دن دے اندر ایک محفل ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ اپنے رب کو استغفار کرنا۔ اللہ نے تو سانو اپنی محفلوں کے اندر، اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بجائے محفل سے بیٹھ کے بندہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی کی عزت اچھالے، کسی کی توہین کرے، کسی کی بے عزتی کرے، انسان ہو چاہتا ہے کہ اس محفل کے اندر، اس بیٹھک کے اندر، اس ٹائم کے اندر زیادہ تو زیادہ استغفار کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اگلے پچھلے سارے معاف کی ہے نہیں، تو نبی کائنات کا کثرت نال استغفار کرنا یہ دیکھی مانے جیدہ کوئی گناہ نہ ہوئے وہ اتنا استغفار کرے کہ اگر ایک مجلس سے بیٹھے نے 100 مرتبہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، نبی کائنات جڑے معصوم عن الخطا نے 100 مرتبہ اپنی محفل کے اندر، مجلس کے اندر، ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، دل کے اندر استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے ویر، میں دن رات گناہوں کے اندر ڈوبیا، دن رات بندہ گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، نمازیں چھڑ رہے ہیں، سود خوری کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، دن رات انسان گناہوں کے اندر لت پت ہے، تو کیا اس انسان کا کام نہیں بنتا کہ رب دے کولوں استغفار کثرت نال کرے، کثرت نال اپنے رب کے سامنے روئے، کثرت نال گڑ گڑائے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں انشاءاللہ العزیز مختصر ٹائم کے اندر اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں استغفار دے فائدے دنیا دے اور آخرت دے فائدے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سانو کثرت نال استغفار کر کے استغفار دے دنیا اور آخرت دے فائدے حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس بات کا پتہ چلیا کہ نبی کائنات علیہ السلام کثرت نال استغفار کرتے سن، کثرت نال اپنے گناہاں دی معافی مانگتے سن۔ تو بات میں کر رہا سی کہ نبی کائنات استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ سانو دلان واسطے، ساری تربیت واسطے، سانو ترغیب دلان واسطے کہ میری امت کے لوگوں، میری امت کے مردوں، میری امت کی عورتوں، سنو میں نبی کائنات ہوں گے، سید ولد آدم ہوں گے، 100 مرتبہ استغفار کرنا ایک دن کے اندر، تو دونوں بھی کثرت نال استغفار کرنا چاہیے، ساڈے واسطے سبق ہے اور بطور ترغیب امت کو دسن واسطے نبی کائنات علیہ السلام استغفار کیتا کرتے سن۔ تو عزیز ساتھیوں، استغفار کے بہت زیادہ فائدے نے، اپنے معمول بنا لو کہ کثرت نال استغفار بندے کو کرنا چاہیے، اور استغفار کا معنی دسے استغفر اللہ، یہ معنی ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور دوسری بات
زبانی الفاظ نہیں ہونے چاہیے، ان الفاظ کا بندے دے اثر ہونا چاہیے۔ ایک بندہ بے نماز ہے، کہتا ہے استغفر اللہ، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایک بندہ زانی ہے، کہہ رہے استغفر اللہ، لیکن زنا نہیں چھڑ رہے۔ ایک بندہ شراب خور ہے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن شراب نہیں چھڑ رہے۔ کتنے جرائم نے، کتنے گناہ نے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ زبانی الفاظ نہیں، الفاظ کا اثر انسان پہ ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی۔ پھر استغفار دے فوائد اللہ دی قسم دنیا کے آخرت کے بہت زیادہ فوائد نے، ان گنت بے شمار فوائد، لیکن شرط ہے کہ اس استغفر اللہ کہنے دے نال یہ جدو بندہ الفاظ کہہ رہے کہ انسان دے جسم دے کبھی کاری ہوئے بے نماز ہے تو دیتے شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے پکی توبہ کرے، استغفار رب کو کرے۔ تو عزیز ساتھیوں، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو استغفار کثرت نال کرو، اپنے گناہوں دی معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس کے اندر تشریف فرمانے، ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے امام صاحب میں 5 سالی کے اندر گھیرے آیا ہوں، گھریلو معاملات نے تنگ ہو چکے نے، بڑا ہی پریشان ہوں، دعا کرو اللہ فاقے دور کر دے وے، اللہ میریاں مصیبتاں دور کر دے وے، بڑے فاقے تے فاقے آ رہے نے، کر دے اندر تنگیاں ہی تنگیاں آ رہی نے، دعا کر دیو اللہ میرے فاقے دور کر دے وے، اللہ میریاں تنگیاں دور کر دے وے، میرا اللہ رزق والا معاملہ درست کر دے وے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جا میاں استغفار کر، جا کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ، میں بھی دعا کروں گا، لیکن ایک کم تو کر، استغفار کریا کر۔ استغفار دی ترکیب دی کارچ بے چینی ہے، بے برکتی ہے اور بے روزگاری ہے، تو کی کیا جا رہا ہے؟ جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آ کر کے کہتا ہے امام صاحب جی میری شادی نو عرصہ دراز گزر چکے ہیں، شادی ہوئی نو 10 سال یا 20 سال گزر گئے نے، لیکن اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں کی تھی، دعا کر دے اللہ مینوں اولاد عطا فرما دے۔ دعا کرو اللہ جنہ بھائیاں کو اولاد نہیں ہے انہاں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے، اللہ انہاں بھائیاں نوں انہاں بہناں نوں نیک اولاد عطا فرما دے۔ امام صاحب دعا کر دے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، دعا کرو بڑا عرصہ گزر گیا ہے کہ اللہ میں اولاد دے دے وے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جامعہ استغفار کر، جا کے انہوں بھی کی کہے جاؤ استغفار کر، انہوں بھی ہم آتی دیئے جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا آ کر کے کہتا ہے امام صاحب جی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، دعا کرو اللہ بارشاں کا نزول کر دے وے۔ جنگل جناب جانور تے ڈنگر تے بندے بڑا پریشان نے، جانور مر رہے نے، بندے پریشان نے، دعا کرو بارش ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جامعہ استغفار کر، جا کے استغفار کر دے۔ اور چوتھا بندہ آ کر کے کہتا ہے امام صاحب جی قاد سالیاں پہ گئیاں نے، کوئی چیز لبدی نہیں، کوئی کھان پین واسطے کوئی چیز ملتی نہیں، دعا کرو اللہ بحران ختم کر دے وے، قاد سالیاں ختم کر
چون بندیاں نے شکایتاں مختلف کیتیاں نے، دعاواں مختلف کرن دا کیا ہے، لیکن امام صاحب نے کہا ہے کہ جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو جا کے، اپنے گناہ کی معافی منگو جا کے۔ تو ظاہر طلباء بیٹھے سن، ایک بندے نے نا بڑا حیران کیتا ہے، سوال کیتا کہ امام صاحب سمجھ نہیں آئی، ایک بندے بھیا کو سوال ہوئے نے یا ایک دن چھڑ کے 2 دن چھڑ کے، یعنی کہ کوئی ایک دن آیا، کوئی دوسرے دن آیا، کوئی تیسرے دن آیا۔ اس نے نا شاگرد نے سوال کر دیتا کہ امام صاحب کی بات ہے، ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی، انہیں کہا کہ دعا کرو، تسی کہہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک بندے نے بات کی ہے کہ بارشاں نہیں ہو رہی ہیں تے تسی یہ کہہ کہ استغفار کرو جا کے۔ ایک بندے نے کم سالی دا کیا ہے، ایک بندے نے اپنی غربت دور کرنے دا کیا ہے، تو تسی سارے نے ایک بات کی ہے کہ جاؤ استغفار کرو، اپنے گناہ دی معافی مانگو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ فرماتے نے سوال کرنے والے بات ٹھیک ہے، بندے 4 ہی آئے نے، 4 بندیاں نے دعا واسطے کیا ہے، یا مریض 4 ہی آئے نے، میں نسخہ ایک کوئی دسے ہے، میں دعائی ایک کوئی دیتی ہے، تے فرمایا میرا اپنا موقف نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، میں تے اللہ دے قرآن چوئے بات کیتی ہے، میں تے اللہ دے قرآن چوئے دسے آئے کہ قحط سالیاں نے تے پھر بھی استغفار کرو، جے بیماریاں نے تے پھر بھی استغفار کرو، جے اولاداں نہیں ہوندیاں پھر بھی استغفار کرو، جے تنگیاں نے تے پھر بھی استغفار کرو، جے دکھ نے تے پھر بھی استغفار کرو۔ میں تے اللہ دے قرآن چو دسے ایک نبی جی دا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، اپنی قوم کو سمجھاتا ہے شرک نہ کریا کرو، اللہ دیاں بغاوتاں نہ کریا کرو۔ اے نبی اپنی قوم میں بھی بات کرتا ہے، کہندا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت نال استغفار کریا کرو، کثرت نال اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، کثرت نال استغفار کرو گے اللہ تانوں معاف کر دے گا، کثرت نال استغفار کرو اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ پتہ چلیا کہ پہلا فائدہ استغفار دا کی ہوئے گا، اگر بندہ صدقے دل دے نال صحیح معنی استغفار کرے گا اور ان الفاظ کا اثر وہ جسم تے ہوئے گا، تو پھر فرمایا سب تو پہلا انعام استغفار دا کی ہوئے گا، اللہ اس بندے دے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس بندے دیاں غلطیاں معاف کر دے گا، بڑے تو بڑی غلطی اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسرا انعام سماعت فرماؤ، اللہ کا قرآن کے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے اللہ کثرت نال موسلادھار بارشاں برسا دے گا۔ پتہ چلیا کہ بارشاں بھی نہ ہوندیاں ہون تے ساڈے گناہاں دی شامت ہے، ساڈا کردار ساڈا اخلاق اس حد تک بگڑ چکے ہے کہ بارشاں رک جاندی ہیں۔ اللہ فرماندے نے مینوں انہاں جانوراں دا، نبی کائنات نے فرمایا انہاں جانوراں دا، انہاں انساناں تو علاوہ دوسریاں چیزاں دا ڈر نہ ہے کہ اللہ بارشاں ہی روک لے، اللہ بارشاں ہی بند کر لے، اگر بارشاں بند ہو جان تے نظام ختم ہو جاندا ہے، دھرم برم ہو جاندا ہے۔ تو میرے ویر حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں تے اللہ دے قرآن چو بات دسی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کثرت نال استغفار کر، جدوں استغفار کرو گے اللہ بارشاں اتار دے گا، جدوں کثرت نال استغفار کرو گے اللہ موسلادھار بارشاں برسا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کیا چلو نماز
اس نماز کو گزشتہ 2-3 جمعے گزر گئے نے نبی کائنات کی نماز دے نال محبت وہ دے ذکر گزریا سی بارش نہیں ہوتی تے پھر بھی اللہ دے نبی نماز پڑھ جا رہے ہیں باہر لوگوں کو کٹ کے اگر سورج بے نور ہو گیا تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے پھر بھی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں وہ اندر ہے کہ نماز استسقاء مصنون طریقہ ہے سنت طریقہ ہے تو اس دور کے اندر تو لوگ فرضی نہیں پڑھتے کوئی مولوی کہہ کہ آؤ جی بارش نہیں ہو رہی باہر جا کے دھوپے نماز پڑھیے اے سی لگے نے کلین بچھے نے مسجد دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے نرم و نازک ہر چیز اے سی کی گرمیاں چ اے سی سردیاں چ ہیٹر اور عجیب ایک مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے نال نوازیا ہے تے بندہ پھر بھی نماز فرضی نماز نہیں پڑھتا تے نماز استسقاء دھوپ دے اندر پڑھنا تے حضرت عمر کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ آج نماز استسقاء ادا کرنی ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی بارش نہ آئے تے بندے بھی پریشان نے جانور بھی تے حیوان بھی پریشان ہو جاندے نے حضرت عمر باہر گیا تے منبر تے کھڑے ہو کے دعا جنیاں بھی قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے انہاں درے کل فاسی اللہ سی اپنے گناہاں دی معافی منگنے ہاں جنہ بھی اس نے قرآت کیتی ہے وہ دے اندر استغفار دے لفظ اللہ سی اپنے گناہاں دی معافی منگنے ہاں کسی نے پوچھے امیر المومنین کیا نماز ختم ہو گئی ہے فرمایا ہاں میں اللہ کو نہ طریقے نال بارش منگی ہے جڑے طریقے بنائیے تے اللہ بارشاں برسا دیندے نے عمر فاروق فرماندے نے میں اللہ کو کثرت دے نال استغفار کیتا ہے اللہ بارشاں ضرور برسائے گا حضرت عمر نے کہا کسی نے کہا کہ بس یہ دعا کر لیجیے فرمایا ہاں دعا کر لیے میں وہ اللہ کو وہ آیات پڑھیاں نے جنہ کو بندہ اپنی عاجزی کرتا ہے استغفار کرتا ہے رب کو معافی مانگتا ہے میں مانگ لی انشاءاللہ اللہ بارش دے گا تو پتہ چلیا کہ کثرت دے نال استغفار کرن دے نال اللہ بارشاں تو جدوں بارشاں ہون تے پھر زمین فصلاں دیندی پھر زمین جو میوہ جات اور گندم اور غلہ جات پیدا ہوندے نے تو پھر ظاہر ہے بہاراں لگ گئیاں تو کثرت دے نال کی ہے پہلا انعام کہ اللہ معاف کر دیں گے گناہ معاف دوسرا کی ہے اللہ موسلا دار اپنی رحمت والی بارش برسائے گا اس بارش سے پھر عذاب نہیں ہوئے گا وہ بارش وہ زمین سے قطرے جڑے کرن نے اور رحمت والے کرن کے اور تیسری چیز اللہ دا قرآن کے اندر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جی میں تو ہر بندہ پریشان ہے بے روزگاری میں تو ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہے ایک قتل و غارت ایک لڑائیاں ایک جھگڑے فساد گھر اجڑ جانا پچھلے جمعے کے اندر دسیا تھی کہ ایک ساتھی نے میں نے دسیا میں تو اتنے اخبارات یا ٹی وی کدی دیکھا نہیں ہے انہیں کہ ایک بندہ قبرستان گیا ہے قبرستان جا کے انہیں خودکشی کی تھی ایک لیٹر لکھے ہے کہ میری 7-8 بچیاں سی تے میں عمران خان تیری وجہ تو اس دنیا تو جا رہا ہوں میں کی کراں رکشا چلانا میں جو کچھ کرنا 7-8 بچیاں نے کدی گیس دا بل کدی بجلی دا بل کدی پانی دا بل کدی فلاں تو میری یہ طاقت نہیں ہے میں بے بس ہو چکیا اور میں اس دنیا تو جا رہا ہوں یہ رکا لے کے خود اگر تے خودکشی حرام ہے غلط ہے لیکن اللہ کی قسم اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ گھریلو معاملات اس حد تک تنگ ہو چکے ہیں ایک مولانا صاحب اور کہہ رہے سے کہ بندے نے فون کر کے بات کی تھی انہاں دنوں سے مولوی صاحب خودکشی کے بارے تھوڑا کی خیال کہ سوالات کیوں آ رہے ہیں کہ گھریلو معاملات کی وجہ تو رزق دی تنگی کی وجہ تو رزق دے فاقے کی وجہ تو غربت کی وجہ تو اللہ کی قسم انہاں لوگوں نے غربت نہ کی کہ غربت بھی کوئی چیز ہے غریبی بھی کوئی چیز ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کے اندر بیان فرما رہے اللہ کا قرآن کی کہہ رہے کثرت نال استغفار کرو اللہ فرماتے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کثرت نال استغفار کرو گے میں مالا مال کر دیواں گا اللہ کا قرآن ہے کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی ایسی بات نہیں اللہ کا قرآن سورہ نوح جا کے ترجمہ خود پڑھ لینا کثرت نال استغفار کرو اللہ کی قسم مالی تنگیاں ختم ہو جان گیا مالی پریشانیاں ختم ہو جان گیا لیکن شرط ہے کہ خلوص سے عزت دے نال دل دے نال استغفار کرو دل دے نال اپنے گناہاں دی معافی مانگو
اللہ کی قسم مسلمان قرآن اور حدیث تو کوسوں دور ہو چکے ہیں. سجے کبے باتاں تے یقین ہے نہیں, یقین تے اللہ دے قرآن تے نہیں اینو یقین ہے تو نبی دے فرمان تے نہیں ہے. میرے ویرو دو ہستیاں نے, ایک اللہ دی ذات ہے اور اللہ دی ذات بعد نبی کائنات دی بات ہے. اللہ دی قسم پوری کائنات عظیم تو عظیم بندے دی بات غلط ہو سکتی, اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان غلط. سانو یقین کیوں نہیں رہ گیا کہ ساڈیاں مالی تنگیاں کیویں دور ہوندیاں نے, ساڈیاں جناب معاشی تنگیاں کیویں دور ہون گیاں, ساڈیاں بیماریاں کیویں دور ہون گیاں, ساڈے دکھ کیویں دور ہون گے. اللہ دے قرآن نے بھی دسیا, نبی دے فرمان نے بھی دسیا, لیکن بات ہے کہ مسلمان دا قرآن تو یقین اٹھ گیا ہے, نبی دے فرمان تو یقین اٹھ گیا. کیا اللہ جس اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کیتا ہے کیا اس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. تے جدو بندہ اپنی زندگی چ توکل کسی غیراں تے کر لوے, ایمان کسی غیراں تے رکھ لوے, کسی جناب کسی اور مدریاں دے اندر اپنی رزق تلاش کرے, انگوٹھیاں دے اندر رزق تلاش کرے, اور پتھراں دے اندر رزق تلاش کرے, اور دھاگیاں دے اندر رزق تلاش کرے, اللہ دے قرآن تو دور ہو کے رزق تلاش کرے, نبی دے فرمان تو دور ہو کے رزق تلاش کرے. اللہ دی قسم پریشانیاں آن گیاں تو کھان گے, پریشانیاں آن گیاں, تکلیفاں آن گیاں, کیونکہ بندہ اللہ اور دے رسول تو دور ہو چکے, اللہ تے یقین ہی نہیں. دیکھو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم, استغفار تو کریا کر, راتیاں تنہائیاں چ سچی توبہ تو کر لیا کر, اپنے گناہاں دی معافی تو منگیا کر. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال و مال کر دے گا. چھوڑ دے غیروں نے توکل, اللہ دی قسم کر دے. انشاءاللہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, نبی دا فرمان ہے, بات دس رہا ہے کہ انشاءاللہ مالی معاملات ختم ہو جائیں. کمی بیشی گھاٹا واٹا تو ہوتا رہتا, بندہ ہے نہیں کہ بندہ نمازی بھی ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, اس کے بعد تکلیفاں پریشانیاں انبیاء تے بھی آئی ہیں. نبی کائنات علیہ السلام 2 مہینے گھر چ کوئی شے پک نہیں رہے. تو دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, کوئی تنگی آ جائے, فاقہ آ جائے, پریشانی آ جائے, بندہ کرنا ہی جی نمازوں سے کی پیا, دین سے کی پیا, مساجد کی پیا نہیں. یہ پریشانیاں بھی نیک لوگوں کو ہوتی ہیں. اللہ کے انبیاء نبیوں کو بہت زیادہ سخت پریشانیاں آئی ہیں, تو فرمایا کہ نہیں کثرت کے نال بندہ استغفار کرے تو مالی معاملہ انشاءاللہ درست ہوئے گا. اور اس کے بعد جڑا بندہ کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی اللہ نے بیٹا نہیں دیتا, اللہ دا قرآن کہتا اپنے گناہاں دی معافی تو منگ لے, میں نیک بیٹا میں عطا کر دیواں گا. ہوں بیٹے کتوں لبے جا رہے ہیں, سجوں کبھی ہوتا ہے, اللہ کو نہیں منگے جا رہے ہیں. اوتھے اے کرو جا کے, سجے اے کرو, کھبے اے کرو, دائیں اے کرو, او کر لو, اے کر لو. اصل بات وال نہیں آ رہا کہ جنہی تو اپنی زندگی تاریخ کر دیتی ہے, گہری دلدل سے بن چکے ہیں, وہ دے جو باہر آ استغفار کریا کر. اللہ دا قرآن کے اندر, اللہ دا قرآن کے اندر استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال و بنینا. میرے بھائی اگر اولاد دا معاملہ ہے, اولاد نہیں ہے, اللہ دی قسم استغفار کریا کر. میرے بھائی کثرت نال استغفار کریا کر, میری بہن کثرت نال استغفار کریا کر. میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں, اللہ فرماتے نے کثرت نال استغفار کرو, مال بھی دیواں گا تے بیٹے بھی دیواں گا, مال بھی دیواں گا تے اولاد بھی دیواں گا. فرمایا اللہ نے تبارک نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے, اپنے گناہوں دی معافی منگو گے, میں باغ بھی بنا دیواں گا تے نہراں بھی جاری کر دیواں گا. ظاہر بارش ہوئے گی, باغات اگن گے تے تمام قحط سالیاں دور ہو جان گیاں. پتہ چلیا کہ بندے نو کثرت نال استغفار کرنا چاہیے, کثرت نال اپنے گناہوں دی معافی منگنی چاہیے, اللہ انعام دیں گے. استغفار دے کتنے کو فائدے نے, سب کو بڑا پریشانی کی ہے کہ انسان دا روزی دا مسئلہ ہے, تو استغفار کثرت دے نال کرن دے نال کی ہوئے گا, اللہ روزی چ برکت دیں گے, اللہ انسان کو نورینہ اولاد نال نوازیں گے, اللہ آسمان تو بارشاں برسائیں گے. لیکن دسیا اللہ دا قرآن دس رہے. تو پھر میرے
واحد حل کی ہے یہ تمام پریشانیاں دا کہ اللہ وال بندہ آ جائے کثرت دے نال استغفار کرے کثرت دے نال اپنے گناہ دی رب کو معافی منگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ کثرت دے نال استغفار کرتا ہے سنو بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر یقین کامل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے عمل کر لیتا جائے تو اللہ دی قسم یہ تمام حالات درست ہو سکتے ہیں تمام دکھ اور پریشانیاں ٹل سکتی ہیں دور ہو سکتی ہیں لیکن بات ہے کہ سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے انہاں دے دسے نسخے تے انہاں دے دسے طریقے تے یقین نہیں ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکثر الاستغفار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنان لگا ہوں اور ایک ذہن دے اندر بٹھا لو کسی قسم کی بھی پریشانی اللہ انشاءاللہ دور کریں گے لیکن کثرت نال استغفار اور استغفار کا صرف مطلب الفاظ دی رب نہیں ہے استغفار کرنا ہے تے جیڑا بھی گناہ دے تے نادم ہونا ہے شرمندہ ہونا ہے اور نہ کرنے کا عزم کرنا ہے تو دیکھنا پھر استغفار دے فائدے ویسے تو انسان غلطی دا پتلا ہے غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے لیکن استغفار کثرت دے نال انسان کرتا رہے اپنے گناہاں دی معافی منگتا رہے تو میرے محبوب فرماتے نے من اکثر الاستغفار جیڑا بندہ کثرت دے نال استغفار کردا ہے جاؤ میرے ویرو نسخہ لے جاؤ میرے نبی دا فرمان سن لو اے تے عمل کر لو اللہ تمام پریشانیاں دور کر دیں گے میرے محبوب فرماندے نے من اکثر الاستغفار جیڑی میری امت دی بی بی عورت کثرت دے نال استغفار کر دیے جیڑا میری امت دا بندہ کثرت نال استغفار کردا ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے جعل اللہ من کل ہم فرجا اللہ دے نبی فرماتے نے کثرت نال استغفار کرنا تہاڈا کام ہے تے ہر کام دور کر دینا میرے اللہ دا کام ہے قرآن نبی دا فرمان فرمایا من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ہر غم اللہ دور کر دیں گے میرے نبی فرما رہے ہیں استغفار کرنا تہاڈا کام ہے دنیا دا کوئی ایسا غم نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دور نہیں کر دیں گے بیمار ہے تے پھر بھی اللہ شفا دے دیں گے دکھی ہے تے اللہ دکھ دور کر دیں گے قحط دے اندر تے اللہ رہائیاں دے دیں گے جناب اگر رزق دا مسئلہ ہے اللہ رزق عطا فرما دیں گے فرمایا وجعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ہر بندہ کہندا بڑیاں مشکلات چ پھنس گیا واں بڑیاں مشکلات آ رہی نے ایک مشکل چوں نکلدا واں دوسری آ جاندی ہے دوسری چوں نکلنا تیسری آ جاندی ہے میرے محبوب پیغمبر نے میرے ویر میرے بھائی میری بہن فرمایا ہے استغفار تو کر لیا کر اللہ دی قسم کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جڑی اللہ حل نہ کر دے ہر مشکل تیری اللہ حل کر دے گا تے تیسری چیز میں بھی پریشان ہاں تم بھی پریشان ہے اکثر غربت دے تنگ تو لوگ پریشان ہیں میرے محبوب نے فرمایا کثرت نال استغفار تسی کریا کرو اللہ اتوں رزق دے گا جتوں بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہے اتوں اللہ رزق دے گا بندے نو جتھے بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا اے نبی دا فرمان تے میرے ویرو یقین کر لو جتوں تک آواز آ رہی میرے بھائیاں تک میریاں بہناں تک اے نبی دا فرمان سن لو کثرت نال استغفار کر لو اللہ ہر غم بھی دور کرے گا اللہ ہر دکھ بھی دور کرے گا اللہ ہر مشکل بھی دور کرے گا اللہ اس جگہ کو رزق دے گا جتوں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہے اور نبی دا فرمان ہے تے ایک ہے سید الاستغفار تسی سنیا ہوئے گا سید الاستغفار تمام استغفاراں دا سردار وہ بھی سن لو او دی فضیلت کی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ سید الاستغفار رات نو پڑھ لے مغرب تو بعد تے فجر تو پہلے پہلے مر جائے محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وہ بندہ جنتی ہے سید الاستغفار اور سامنے لکھا ہوا ہے کافی تھوڑا جا لمبا بھی ہے بہرحال اگر کوئی مرد کوئی عورت ایک ایک لفظ ہی پڑھے تو تقریباً 10-20 دنوں سے سید الاستغفار مکمل ہو سکتا ہے سید الاستغفار میرے محبوب فرماتے نے اگر رات نو پڑھ لوے تے بستر تے موت آ جائے فجر دی اذان تو پہلے پہلے مر جائے میرے
جاتی ہے تے جڑا صبح پڑھ لے فجر دی نماز تو بعد تے شام تو پہلے پہلے مر جائے میرے محبوب فرماندے نے صبح سید الاستغفار تم پڑھ لیا کر جے مر جائے گا تے رب کو جنت میں لے دیواں گا میرے محبوب نے فرمایا وہ الفاظ کی نے فرمایا اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتی علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے سید الاستغفار دے الفاظ نے تو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اس خطبے دا اس جمعۃ المبارک دا خطبے دا لبے لباب ہے کہ انسان کثرت نال اپنے رب کو استغفار کرے کوئی بھی مسئلہ دنیا کا کوئی بھی پریشانی ہے کثرت نال استغفار کرے اور استغفار دا معنی کیے اپنے گناہ دی معافی اپنے گناہ دی معافی سچے اگر بے نماز ہیں تو نماز شروع کر دیں اللہ کی قسم حلال پر جائیں گے اگر زانی ہیں تو زنا تو بعد آ جا اور شرابی ہیں تو شراب تو بعد آ جا کسی رشتہ داروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں تو وہ تو بعد آ جا گوانڈیاں دے حق ادا نہیں کرتا تو وہ تو بعد آ جا والدین دے حق ادا نہیں کرتا وہ شروع کر دے اور استغفار کر استغفار کرے گا تو نال نال اللہ تعالیٰ تمام دکھ بھی دور کرے گا پریشانیاں بھی دور کرے گا اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ سب کثرت نال استغفار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ